دی لہراتا علم عباس کا، معجزہ پکارے جان میں کہ ایسا ہوا، آج پیچھے تعزیہ آگے علم عباس کا، آج پیچھے تعزیہ آگے علم عباس کا سلوات۔ دامن حیدر کرار کے الماس کا نام، دامن حیدر کرار کے الماس کا نام، روح زہرا دل شبیر کے احساس کا نام، روح زہرا دل شبیر کے احساس کا نام، رب کو منظور نہ تھا پرچم اسلام جھکے، رب کو منظور نہ تھا پرچم اسلام جھکے، اس لیے لکھا گیا تھا حضرت عباس کا نام، اس لیے لکھا گیا تھا حضرت عباس کا نام۔ نعرہ صلوات۔ میں گزارش گزار ہوں محترم سرور علی کربلائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ صلی علی محمد و محمد وعجل نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ پاکیزہ الفتوں کا خزانہ نصیب ہو، سب کو در حسین پا جانا نصیب ہو، یا رب ہو جس کے دل میں زیارت کی آرزو، روزے پا اس کو شاہ کے آنا نصیب ہو۔ نعرہ صلوات۔ ہر طرف دنیا میں اب آفت آئی روکیے، ہر طرف دنیا میں اب آفت آئی روکیے، ظلم کی ہم پر ہوئی ہے پھر چڑھائی روکیے، اور چاہتے ہو ہر طرف گر امن ہی آئے نظر، چاہتے ہو ہر طرف گر امن ہی آئے نظر، کام لیجئے صبر سے غصے کو بھائی روکیے، کام لیجئے صبر سے غصے کو بھائی روکیے، او آپسی جھگڑا سبب ہے قوم کی توہین کا، آپسی جھگڑا سبب ہے قوم کی توہین کا، آپسی جھگڑے بھلا کر اب برائی روکیے، آپسی جھگڑے بھلا کر اب برائی روکیے، اور کیجئے مولا مدد حاکم ہی ظالم ہو گیا، کیجئے مولا مدد حاکم ہی ظالم ہو گیا، عاشقوں پا آپ کے آفت ہے آئی روکیے، اور فتنہ بازوں سے یہی کہتا ہے حیدر کا کلام، فتنہ بازوں سے یہی کہتا ہے حیدر کا کلام، پڑھ کے یہ نہج بلاغہ فتنہ سازی روکیے، پڑھ کے یہ نہج بلاغہ فتنہ سازی روکیے، اور چاہتے ہیں گریما میں دو جہاں کی قربتیں، چاہتے ہیں گریما میں دو جہاں کی قربتیں، بغض کینہ اور حسد جیسی برائی روکیے، بغض کینہ اور حسد جیسی برائی روکیے، اور ہم حسینی ہیں عمل سے اپنے یہ ثابت کریں، ہم حسینی ہیں عمل سے اپنے یہ ثابت کریں، رکھ کے دل میں کربلا کو فتنہ بازی روکیے، رکھ کے دل میں کربلا کو فتنہ بازی روکیے، اور مقصد کربلا کو جانیے پھر بولیے، مقصد کربلا کو جانیے پھر بولیے، اوروں کو آنے سے روکیں ایسی باتیں روکیے، اوروں کو آنے سے روکیں ایسی باتیں روکیے، مقصد کربلا کو جانیے پھر بولیے، اور مجلسوں سے مقصد سرور کو پورا کیجئے، مجلسوں سے مقصد سرور کو پورا کیجئے، ممبروں پہ گمراہی کی جملے بازی روکیے، ممبروں پہ گمراہی کی جملے بازی روکیے۔ نعرہ صلوات۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، شہدائے کرام سے التماس ہے کہ اختصار کے سامنے میں اس کے گزارش گزار ہوں محمد مہدی نقوی صاحب سے تشریف لائیں، آپ حضرات ان کے استقبال میں بھی نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ محمد کے سارے خلاف کے مجھے سے چند ایک مطلب کرتا ہے سجاد کے پڑھنے سے ہمارے کیا ہے کہ تذکرہ جب بھی تیرا ذہن میں آیا زہرا، تذکرہ جب بھی تیرا ذہن میں آیا زہرا، تو غم کے احساس نے ہر دل کو رلایا زہرا، تذکرہ جب بھی تیرا ذہن میں آیا زہرا،
تو غم کے احساس نے ہر دل کو رلایا زہرا، اب کتنا گہرا تھا تیرا زخم علی ہی جانے، کتنا گہرا تھا تیرا زخم علی ہی جانے، لب سے حیدر سے صدا آتی تھی زہرا زہرا، لب سے حیدر سے صدا آتی تھی زہرا زہرا، اور چین لینے نہ دیا باد نبی امت نے، چین لینے نہ دیا باد نبی امت نے، بن گئی ایک مصائب کا صحیفہ زہرا، بن گئی ایک مصائب کا صحیفہ زہرا، اور ایسی الفت تھی کہ خود بندے کفن ٹوٹ گئے، ایسی الفت تھی کہ خود بندے کفن ٹوٹ گئے، جب شہیدی نے پکارا تجھے جدہ زہرا، جب شہیدی نے پکارا تجھے جدہ زہرا، اور کس طرح تم نے وہ لمحات گزارے بی بی، کس طرح تم نے وہ لمحات گزارے بی بی، اپنے ہر درد کو حیدر سے چھپایا گیا، اپنے ہر درد کو حیدر سے چھپایا زہرا، اور کوئی آیا نہ تیرے در پہ برائے نصرت، کوئی آیا نہ تیرے در پہ برائے نصرت، سب کھڑے دیکھا دیے ایک تماشا گہرا، اور سلسلہ ظلم کا ہے اب بھی تمہارے اوپر، سلسلہ ظلم کا ہے اب بھی تمہارے اوپر، تیری تربت پہ نہیں آج بھی سایہ زہرا، تیری تربت پہ نہیں آج بھی سایہ زہرا۔ لگتا بھی حاصل کر رہا ہوں کہ آؤ سب مل کے کریں اب یہ دعائیں مہدی، آؤ سب مل کے کریں اب یہ دعائیں مہدی، جلد تعمیر ہو اب آپ کا روضہ زہرا، آؤ سب مل کے کریں اب یہ دعائیں مہدی، جلد تعمیر ہو اب آپ کا روضہ زہرا۔ میں گزاروں محترم عارف جرگاوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ سلوات ارشاد فرمائیں۔ ایک مطلب 3 شعر لیکن 2 خطے پہلے حاضر ہیں۔ چلیے جی میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ صلوات محمد نور زہرا دفتن معراج سے لائے رسول، نور زہرا دفتن معراج سے لائے رسول، آمد زہرا تو بس ایک معجزہ ہونے میں ہے، آمد زہرا تو بس ایک معجزہ ہونے میں ہے، زوجہ حیدر نہ بنت مرسل اعظم میں ہے، زوجہ حیدر نہ بنت مرسل اعظم سے ہے، فاطمہ تیرا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے، زوجہ حیدر نہ بنت مرسل اعظم سے ہے، فاطمہ تیرا شرف خود فاطمہ ہونے میں ہے۔ اور 4 سے اور کہ خدا نے یوں فضیلت فاطمہ زہرا کو بخشی ہے، خدا نے یوں فضیلت فاطمہ زہرا کو بخشی ہے، کہیں عطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین رکھا، اور خدا یہ جانتا تھا چھوئے گا اس کو ہر ایک انسان، تبھی خالق نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں رکھا، تبھی خالق نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں رکھا۔ اور چند اشعار ہیں۔ گلشن دین خدا سے یہ صدا آئی ہے، فاطمہ تجھ سے ہی ہر پھول میں رعنائی ہے، اور دل میں تصویر سجا رکھی ہے تیری ہم نے، کیسے بتلاؤں کہ کیا شوق شناسائی ہے، کیسے بتلاؤں کہ کیا شوق شناسائی ہے، اور تیرے جیسا
نہ کوئی پایا زمانے بھر میں، تیرے جیسا نہ کوئی پایا زمانے بھر میں، دیکھتا ہوں میں جہاں تک میری بینائی ہے، تیرے جیسا نہ کوئی پایا زمانے بھر میں، دیکھتا ہوں میں جہاں تک میری بینائی ہے، اور کبھی بدلا نہیں عارض نے عقیدہ اپنا، جس طرف تو ہے اسی سمت یہ شیدائی ہے۔ اس طرف تو ہے اسی سمت یہ شیدائی ہے۔ یہ سلسلے کے آخر میں میں گزارش گزار ہوں محترم شارق الناوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ محمد اقبال نعرے ضرور پڑھیں۔ کہ ہمارے سامنے دنیا کی ہر غمی کم ہے، ہمارے سامنے دنیا کی ہر غمی کم ہے، غم حسین میں گزری وہ زندگی کم ہے۔ ہمارے سامنے دنیا کی ہر غمی کم ہے، غم حسین میں گزری وہ زندگی کم ہے، اور کٹا کے سجدے میں سر کو بتایا سرور نے، کٹا کے سجدے میں سر کو بتایا سرور نے، خدا کی جتنی کرو اتنی بندگی کم ہے۔ کٹا کے سجدے میں سر کو بتایا سرور نے، خدا کی جتنی کرو اتنی بندگی کم ہے۔ ایک نعرے کو اور پڑھیں۔ ایک مطلب کہ کس نے دنیا میں سر شاہ کو غم دیکھا ہے، کس نے دنیا میں سر شاہ کو غم دیکھا ہے، بعد عاشور بھی دیکھا تو علم دیکھا ہے۔ کس نے دنیا میں سر شاہ کو غم دیکھا ہے، بعد عاشور بھی دیکھا تو علم دیکھا ہے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ لکھ نہیں پایا ہے مولا کی فضیلت کوئی، لکھ نہیں پایا ہے مولا کی فضیلت کوئی، ہاتھ میں لے کے ہزاروں نے قلم دیکھا ہے۔ لکھ نہیں پایا ہے مولا کی فضیلت کوئی، ہاتھ میں لے کے ہزاروں نے قلم دیکھا ہے، ہاتھ میں لے کے ہزاروں نے قلم دیکھا ہے، اور کوئی مایوس نہیں لوٹا تیرے در سے کبھی، کوئی مایوس نہیں لوٹا تیرے در سے کبھی، یا علی تیرا یہ دنیا نے کرم دیکھا ہے، یا علی تیرا یہ دنیا نے کرم دیکھا ہے۔ اور یہ شعر اور پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ ہو گئے چہرے دھواں دشمنے دی کے اس دم، ہو گئے چہرے دھواں دشمنے دی کے اس دم، جبیت اللہ کے ہاتھوں میں علم دیکھا ہے، جبیت اللہ کے ہاتھوں میں علم دیکھا ہے۔ اور یہ شعر اور دیکھیں کہ پھینک کر چلو سے پانی کو چلے جب عباس، پھینک کر چلو سے پانی کو چلے جب عباس، ہم نے پانی کا نکلتے ہوئے دم دیکھا، پھینک کر چلو سے پانی کو چلے جب ہم نے پانی کا نکلتے ہوئے دم دیکھا ہے۔ مدح مولا کی جگہ ہم نے تو پالی اشارے،
بندھے مولا کی جگہ ہم نے تو پالی شارق، خواب میں آج ہی سب باغ ہرم دیا۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ ڈاکٹر محب مورامی صاحب کو دعوت سخن دیا جائے۔ گزارش گزار ہوں ڈاکٹر محب مورامی صاحب سے تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چچا کا حکم ہے، لہٰذا میں ٹال بھی نہیں سکتا، واجب کی حرکت ہے۔ جو اشعار ذہن میں ہے میرے، میں حاضر کر رہا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ اجل کو پیرہن زندگی بنھا کے چلے، اجل کو پیرہن زندگی بنھا کے چلے، کہ ہم فراز سنا پر بھی مسکرا کے چلے۔ اجل کو پیرہن زندگی پہنا کے چلے، کہ ہم فراز سنا پر بھی مسکرا کے چلے۔ تمام دشت تھا تشنا لبی کا مارا ہوا، تمام دشت تھا تشنا لبی کا مارا ہوا، ہم اس لیے بھی بدن کا لہو بہا کے چلے۔ تمام دشت تھا تشنا لبی کا مارا ہوا، ہم اس لیے بھی بدن کا لہو بہا کے چلے۔ اور دیکھیے قطع بند حاضر کر رہا ہوں، دیکھ شاہد بھائی، یہ کربلا ہے، یہاں پر قیام ہے اس کا۔ سرف رتیب دیکھیے گا، یہ کربلا ہے، یہاں پر قیام ہے اس کا، جو آسمان کو اپنی زمین بنا کے چلے۔ یہ کربلا ہے، یہاں پر قیام ہے اس کا، جو آسمان کو اپنی زمین بنا کے چلے۔ اور شعر حاضر کر رہا ہوں، یہ کربلا ہے، یہاں پر قیام ہے اس کا، جو آسمان کو اپنی زمین بنا کے چلے۔ اسی زمین میں سوئے ہیں شب کے جاگے ہوئے، اسی زمین میں سوئے ہیں شب کے جاگے ہوئے، ہوا چلے تو یہاں پاؤں کو دبا کے چلے۔ اسی زمین میں سوئے ہیں شب کے جاگے ہوئے، ہوا چلے تو یہاں پاؤں کو دبا کے چلے۔ بس آخری کے دو شعر ہوتے ہیں تمام۔ جسے بھی چاہیے فردوس نصرت شبیر، جسے بھی چاہیے فردوس نصرت شبیر، مزاج حر کے قدم سے قدم ملا کے چلے۔ جسے بھی چاہیے فردوس نصرت شبیر، مزاج حر کے قدم سے قدم ملا کے چلے۔ اور کہو فرات سے روکے نہ راستہ ان کا، کہو فرات سے روکے نہ راستہ ان کا، رکیں گے چشمہ کوثر دیکھ کر بنا کے چلے۔ کہو فرات سے، کہو فرات سے روکے نہ راستہ ان کا، رکیں گے چشمہ کوثر پہ کربلا کے چلے۔ اجل کو پیرہن زندگی بنھا کے چلے، کہ ہم فراز سنا پر بھی مسکرا کے چلے۔ بہت شکریہ حضرات۔ میں معتبرانہ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صادق عباس عابدی صاحب کے کعبہ سے رونق افروز منبر ہوں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه قوت الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووثق بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم الكتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نکھت جہاں بنت سید حسین حضرات اکرام محترم صاحب اکرام ظاہر ہے ایصال ثواب کی مجلس. لفظ ایصال مادی عنوان سے الگ معنی رکھتا ہے لیکن روحانی اور عند اللہ الگ معنوں کا حامل ہے. ہم اپنے یہاں اگر ایصال کے معنی دیکھیں اور لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایصال کا مطلب ہے پہنچا دینا. لیکن اس لفظ کے اندر اگر غور کیا جائے تو محرومیت. مثال کے طور پر ہمارے پاس گھڑی تھی, ہم نے کسی تک ایصال کر دی. اب سامنے والا جس تک ہم نے ایصال کی ہے وہ اس گھڑی سے استفادہ کرے گا لیکن ہم اس گھڑی سے محروم ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس قلم ہے, ہم نے دوسرے تک پہنچا دیا, وہ اس قلم سے مستفید ہوگا لیکن ہم محروم رہ گئے. ہمارے پاس کتاب ہے, ہم نے دوسرے تک پہنچا دی, اب وہ کتاب پڑھ رہا ہے لیکن ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ یہاں پر محرومیت ہے. لیکن عند اللہ اور روحانی اعتبار سے اگر ایصال کے معنی ہیں جو ہم لیتے ہیں تو جتنا پڑھنے والے کے لیے ثواب ہے تو جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے. اس کے یہاں
ایصال کے اندر محرومیت نہیں ہے. تو جتنا ثواب جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے ہے اتنا پڑھنے والے کے لیے. تو کسی کے اندر یہ خیال نہ آئے کہ ہم پڑھ کر ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ خود انسان اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ کر رہا ہے. ایک یہ معنی جو ایصال کے ہے. دوسرا کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کسی کے وہم و گمان میں اور تصورات میں یہ بات آ جائے کہ اگر ہم ایک انسان کو ایصال ثواب کریں گے تو پورا کا پورا ثواب ہے، لیکن اگر 2 کو کر دیا تو ثواب آدھا آدھا. تو جیسے جیسے افراد بڑھتے جائیں گے ویسے ثواب بھی تقسیم ہوتا چلا جائے گا. نہیں عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارے یہاں اس ایصال کے معنی کے اندر تقسیم میں کمی ہوتی ہے، لیکن خدا کے یہاں اس تقسیم میں کمی ہونے والی نہیں. مثال دے دوں آپ کو کہ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہیں اور ایک انسان کو دینا ہے تو پورے 100 روپے دیں گے، لیکن اگر 2 انسانوں کے اندر یہ 100 روپے بانٹنے ہیں تو 50-50 ملیں گے. ویسے 10 انسانوں کو اگر بانٹنا ہے تو 10-10 روپے ملیں گے. تو ہمارے یہاں بانٹنے کے اندر تقسیم کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم ایصال ثواب کریں گے تو جتنا ثواب ایک کے لیے ہے اتنا ہی 1 کروڑ کے لیے ہے. اس لیے کہ محرومیت اور کمی ہمارے یہاں ہے، خزانے قدرت میں نہیں ہے. مانگنے والے تھک سکتے ہیں لیکن اس کو دینے میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. تو اگر انسان پوری دنیا کے لیے مومنین مومنات کے لیے کرتا ہے تو کمی ہونے والی اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، ارادہ ہم کرتے ہیں ثواب وہ عطا کرتا ہے. کیا تو اس کے خزانے قدرت میں کمی ہونے والی نہیں ہے. ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. دیکھیں جز کر کے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے لفظ جو اس آیت کریمہ کے اندر آیا ہے وہ ہے تبارک. خداوند عالم نے اپنی ذات کو بابرکت ذات سے تعبیر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر جو خیر صادر ہوا ہے وہ صرف ذات پروردگار سے، اور ذات پروردگار سے صرف خیر ہی صادر ہوتا ہے، شر صادر نہیں ہوتا. اسی لیے وہ ذات بابرکت ذات. پہلا معنی تبارک الذی بیدہ الملک، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور حکومت. اب آئیے ملک. ہمارے یہاں جو ملک کے معنی ہیں وہ ہیں کہ جس کو سرحدوں میں محدود کر دیا جائے وہ ملک ہوا کرتا ہے. یعنی سرحدوں کی چار چوک ملک بنا دیتی ہے، لیکن خدائی ملک وہ ہے کہ پوری کائنات اس کی ملکیت ہے، پوری کائنات کے اندر اس کی حکومت ہے. ہمارے یہاں جو ملک کے معنی ہے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک کے اوپر اجرا نہیں ہوتا، لہذا یہاں کے نہ جانے کتنے غبن کیے ہوئے افراد دوسرے ملک میں جا کے پناہ گزین ہو جاتے ہیں اور آزادانہ زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں نقائص موجود ہیں کہ اس ملک کا قانون دوسرے ملک میں اجرا نہیں ہوگا، لیکن خدائی ملک وہ ملک ہے کہ لا یمکن الفرار من حکومت، کہ انسان کہیں سے بھی فرار کر سکتا ہے لیکن خدائی ملک سے فرار نہیں کر سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں دعائے کمیر میں لا یمکن الفرار من حکومت، اے پروردگار تیرے حکومت سے تیرے ملک سے فرار ممکن نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ملک خدا اور ہمارا ملک الگ الگ ہے. ہمارا ملک محدود ہے لیکن وہ خدائی ملک اور حکومت لا محدود ہے. اب نگرانی یہ ملک کی تعبیر جو آپ کے سامنے پیش ہے. اب ارشاد ہو رہا بیدہ الملک، جبکہ نہ جانے کتنی آیت کریمہ موجود ہیں کہ جہاں پر تذکرہ ہوا ہے لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی حکومت خدا کے لیے ہے. توجہ چاہتا ہوں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب خدا کا ہے. تو جب یہاں پر ملکیت ثابت ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی بیدہ الملک کا خدا ہے کہ قبضہ قدرت میں ملک ہے اور حکومت. توجہ چاہتا ہوں ایک نہایت ظریف سا گوشہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
کہ خدا مند عالم نے دوسری آیت کریمہ کے اندر لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، یہ لام ملکیت ہے کہ جس میں خدا مند عالم کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے کہ آسمان و زمین کی حکومت اللہ کے لیے ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو جب یہاں پر ملکیت ثابت ہو رہی ہے تو یہاں پر بیدہ الملک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت تو ثابت ہو جاتی ہے لیکن امکان تصرف رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملکیت تو ہوتی ہے لیکن امکان تصرف نہیں ہوتا۔ مثال دے دوں آپ کو، خدا بند عالم نے آپ کو نوازا، آپ کے بینک بیلنس 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ جمع، رات کا وقت ہو چکا ہے، بینک کلوز، اے ٹی ایم کے اندر بھی پیسہ ختم ہو چکا ہے۔ اب انسان سے بتائیے وہ 10-20 لاکھ روپے آپ کی ملکیت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ملکیت میں ہے لیکن ابھی تحت تصرف نہیں آئے۔ ملکیت ہونے کے باوجود آپ اس کا تصرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے حدود تصرف سے باہر ہے، آپ اس کو تصرف میں نہیں لا سکتے۔ لیکن اگلی جب صبح نمودار ہوئی، آپ بینک گئے، اب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، اب آپ چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں ویسا تصرف کر سکتے ہیں۔ خدا بند عالم نے دوسری آیت کریمہ میں اپنی ملکیت کا اعلان کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اپنے تصرف کا اعلان کیا ہے۔ وہ جہاں چاہے جیسا چاہے اس کائنات کے اندر تصرف کر سکتا ہے۔ سوال پڑھو محمد الملک، بابرکت ہے ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے اور حکومت، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں آیت کریمہ کا آپس میں ہر لفظ کا آپس میں ایک دوسرے سے ربط ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو حق حکومت ہے اس لیے کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس دنیا میں جو بدعنوانی پھیل رہی ہے، جو فسادات پھیلے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عاجز اور ناتوان لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ اگر قادر افراد حکومت کر رہے ہوتے تو پھر یہ فسادات نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بدعنوانی جو پھیل رہی ہے اس وجہ سے کہ یہاں پر عاجز لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ تو حق حکومت اس کو ہے کہ جو قدرت رکھتا ہو۔ اب علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں حق حکومت اس کو ہو کہ جو علم بھی رکھتا ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو، یہ دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو حق حکومت ہے جو علم رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو۔ اگر علم رکھے گا تو اچھی طرح سے حکومت کرے گا، قدرت رکھے گا تو پھر بطور احسن حکومت کر سکے گا۔ توجہ کرو، تو حق حکومت اس کو ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو۔ پوری کائنات کے اندر سے ذات پروردگار ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر شے پر قدرت بھی رکھتا ہے اور وہ ہر شے سے واقف بھی ہے، ہر شے کے سلسلے میں علم بھی رکھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب خداوند عالم اس روح عرش پر حکومت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو بھیجے گا تو ان کے اندر بھی یہ صفتیں موجود ہونا ضروری ہے۔ پوری کائنات ڈھونڈ لیے سوائے چند ذوات مقدسہ کے کوئی اور ذات نظر نہیں آتی کہ جن کے اندر صفت علم بھی موجود ہے، صفت قدرت بھی موجود ہے۔ جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو باب خیبر 2 انگلیوں پر نظر آتا ہے، جب یہ منبر پہ آتے ہیں تو دعوی سلولی کرتے نظر آتے ہیں۔ انگلیوں پر باب خیبر کا آنا یہ ان کے قدرت کی دلیل ہے اور دعوی سلولی ان کے علم کی دلیل ہے۔ کہ وہ ہر شے پر قدرت۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا کہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل میں اچھا اور احسن کون ہے۔
اب یہاں پر موت کا تذکرہ پہلے ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہے، اور آپ مختلف ذاکرین سے خطبہ سے اس سلسلے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ سنتے رہیں۔ زیادہ عرض نہیں کرنا اس حوالے سے کیونکہ یہ سنا ہوا موضوع ہے، چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے یہاں پر موت کو اور حیات دونوں کا تذکرہ کیا، اور موت کو مقدم رکھا ہے حیات کے اوپر، کہ خدا نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی تمام تر اعمال کے اوپر دو طرح کے عنوان آتے ہیں، توجہ رکھیں، دو طرح کے عنوان آتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھائی کا عنوان، ایک ہوتا ہے برائی کا عنوان۔ اگر ایک عمل کے اوپر اچھائی کا عنوان آ رہا ہے تو وہی عمل اچھا ہے، اگر ایک عمل کے اوپر برائی کا عنوان آ رہا ہے تو وہ عمل برا ہو جایا کرتا ہے۔ مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی انسان چاقو بناتا ہے، چھری بناتا ہے، اگر وہ اس ارادے سے بنا رہا ہے کہ امور خانہ داری، اس سے سبزیاں کاٹی جائیں گی، اس سے پھل کاٹے جائیں گے، تو اس کا ارادہ بھی درست ہے اور یہ کام بھی درست ہے، اور خداوند عالم اس پر ثواب بھی عطا کرے، کیونکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، بولو اس سے پیسے حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ کسی کا قتل ہوگا، تو چونکہ ارادے اور نیت کے اندر بدی آ چکی ہے، لہذا یہ عمل بھی برا ہو جائے گا۔ اب یہی موت کی ہے، اگر اس کے اوپر دو عنوان آ جائیں، ایک ہے عنوان اچھائی، ایک ہے عنوان برائی، توجہ چاہتا ہوں، اچھائی کا عنوان ہے شہادت اور برائی کا عنوان ہے ہلاکت۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر شہادت حاصل ہو گئی یہی موت کمال کی موت ہے، اگر ہلاکت حاصل ہو گئی تو یہی موت پستی کی موت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے ہلاکت نہیں رکھی ہے، شہادت رکھی ہے۔ ایک سلوات پڑھے گا محمد مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرے گا شہید مرے گا۔ اس کے اندر بھی تفصیل ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس طرح سے شہید مرے گا، کہ بھائی وہ انسان کی جو ایک میدان جہاد میں ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو بستر کے اوپر دم توڑ رہا ہے وہ بھی شہید ہو رہا ہے، تو بھی دونوں میں کیا فرق رہا ہے؟ یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو یہاں پر دو عنوان موت کے اوپر بھی ہیں، اگر شہادت ہے تو کمال کی موت، اگر ہلاکت ہے تو پستی کی موت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خداوند عالم نے اس لیے پیدا کیا ہے موت و حیات کو تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ عمل میں بہتر کون ہے۔ دیکھیں، چونکہ ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس ہے، اور چند چیزیں اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنی کہ ماں اور باپ کا جو مقام خداوند عالم نے رکھا ہے وہ ایک عظیم مقام و مرتبہ ہے، انسان تصور کر ہی نہیں سکتا، ادراک نہیں کر سکتا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، وہ مرتبہ کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ خداوند عالم نے توحید کے بعد جن ذوات کا تذکرہ کیا ہے وہ ہیں والدین، اپنے بعد اپنی ربوبیت کے بعد جن ذوات کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین ہیں، یعنی ہم آج قرار دیا ہے کہ توحید پروردگار کے بعد اگر تم کو جن والدین کا احترام کرنا ہے، جن ذوات کا احترام کرنا ہے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس سلسلہ ربوبیت کو برقرار رکھا ہے۔ اگر آپ آیت کریمہ کو والدین کے ساتھ ملائیے گا تو یہاں پر احساس ہوگا کہ خداوند عالم نے خلق کرنے کے بعد جن آغوش کا انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین، یعنی اپنے ربوبیت کے اجرا اور استمرار کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا قضا ربک، قضا الہوں کا نہیں تھا کہ تمہارے معبود کا یہ فیصلہ، نہیں، رب کا، یعنی اس ربوبیت کے استمرار اور اجرا کے لیے جو ذوات منتخب ہیں وہ والدین ہیں۔ اب ہمارے یہاں احسان کا معنی کہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دے کے احسان کر دیا، یہاں پہ نگیٹو معنی پایا جاتا ہے، منفی معنی پایا جاتا ہے
لیکن خدا کے یہاں نگیٹو معنی نہیں، مطلق نیکی، مطلق احسان، یعنی احسان کے معنی کیا ہے؟ نیکی کرنے کا۔ اور یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ نیکی کس طریقے سے کیا جائے، احسان کیسے کیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ احسان بالمال، یہ نہیں کہا احسان بالکلام، یہ نہیں کہا احسان بالعمل، نہیں، ماں باپ کو دیکھو کیا ضرورت ہے، اگر مال و متاع کی ضرورت ہے تو احسان کرو مال و متاع کے ذریعے سے، اگر اعضاء و جوارح کے عمل کے ذریعے سے ضرورت ہے ان کی تو اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ان کی خدمت کرو، اگر ان کو ضرورت ہے ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے کی تو اس کے ذریعے سے احسان کرو۔ تو خدا مند عالم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ مال کے ذریعے سے تمہیں نیکی کرنی ہے، کلام کے ذریعے سے نیکی کرنی ہے، عمل کے ذریعے سے نہیں، جو ضرورت ہے اس طرح سے تمہیں نیکی کرنی ہے۔ اور آپ کے سامنے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے نیکی کی جائے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کی ضرورت کے اظہار کرنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت کو پورا کر دو، اس کا مطلب نیکی اور احسان کا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو ضرورت ہو اور وہ اپنی ضرورت کا اظہار کرے، نہیں، ان کی ضرورت کو محسوس کرو، اظہار سے پہلے ضرورت کو پورا کر دو، اسے کہتے ہیں احسان، اسے کہتے ہیں نیکی۔ اور خدا مند عالم نے جو مرتبہ رکھا ہے ماں باپ کا وہ انسان کی سوچ سے والا ہے۔ دیکھیے یہ ماں ہیں، یہ باپ ہیں کہ جو انسان کو چاہیں تو کس مقام پر پہنچا دیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر انسان غور کرے تو واقعا درک کر لے گا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف رجل ادرک ابویہ عند الکبر، کہ اس انسان کی ناک رگڑ دی گئی ہے کہ جو ماں باپ کو بوڑھا پالے، وَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةِ، اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ حدیث غور کرنے والی ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو بوڑھا در کر لے اور یہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکیں تو یہ آدمی ذلیل آدمی ہے۔ یہ ایک مقولہ ہے کہ رغم انفن، یہ ایک مقولہ ہے کہ وہ انسان پست ہے، وہ انسان ناکام ہے، وہ انسان ذلیل ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بوڑھا پالے اور پھر ماں باپ اسے جنت میں داخل نہ کروا سکے۔ اب انسان سے بتائیے یہاں پر کوتاہی کس کی نظر آ رہی ہے؟ ایسے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہیں کروا پا رہے، ماں باپ کی کوتاہی ہے۔ نہیں، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور یہ انسان خدمت نہ کرے اور خدمت نہ کرنے کی وجہ سے خدا مند عالم اس کو آگ کر دے اور پھر یہ جہنم میں داخل ہو جائے، تو پھر یہ انسان کیا ہے؟ ذلیل ہے، یہ انسان ناکام ہے، یہ انسان بس ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ماں باپ کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل نہیں ہو پا رہا۔ کتنا ناکام ہے یہ انسان کہ اس کو اپنے ہی ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کسی غیر کی خدمت نہیں کرنی۔ وہ ماں باپ کی جنہوں نے اس کے اوپر حالت صغیر میں جب یہ چھوٹا تھا رحمت نازل کی، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، انہیں کی خدمت نہیں کر رہا تو ناکام ہے، بے شک وہ شخص ناکام ہے، وہ ذلیل ہے۔ اب آئیے کہ آیت کریمہ پڑھ کے کیا کہتی ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما ولا تقل لہما اف، اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو دیکھو تم اف تک نہ کہنا۔ اب یہاں پر بوڑھے ہو جائیں اور اف نہ کہنا، اس کا آپس میں کیا رکھتا؟ توجہ چاہیے۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑھاپے میں ایسے اعمال انجام دے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر، خود اولاد کے اندر، خود بیٹوں کے اندر، خود بیٹیوں کے اندر ایک احساس بیزاری و تنفر پیدا ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ اسی احساس بیزاری کو قالب الفاظ میں اظہار کرنے سے روک رہی ہے۔ مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ ابھی بیٹے نے نئی چادر بچھائی ہے، باپ ضعیف ہو چکا ہے، بیٹا گیا اور جلا کے اس نے دال کا پیالہ باپ کے حوالے کیا اور باپ کے ہاتھ میں راشا، ہاتھ اس کا تھرتھرایا، دال کا پیالہ اس چادر کے اوپر گرا،
اب چونکہ وہ خالق فطرت ہے، خدا مند عالم نے یہیں پر انسان کے کلام پر پابندی لگا دی، کیونکہ تمہارے دل کے اندر، قلب کے اندر ایک احساس ہے، تنفر اور بیزاری پیدا ہو رہا ہے، لہذا اف تک نہ کہنا، اس احساس کو اپنے دل کے اندر دفن کر لینا، لیکن لفظ کے ذریعے سے اس کا اظہار نہ کرنا، اپنے قلب کو اس احساس بیزاری کا قبرستان بنا لینا، لیکن قالب الفاظ میں ڈھال کر اس کا اظہار نہ کرنا۔ خالق فطرت نے کلام پر پابندی، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھو اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْحَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں۔ جب اف تک نہ کہنا تو بلند آواز سے گفتگو کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے پروردگار، یہ تو زبان کے آداب ہو گئے، کلام کے آداب ہو گئے۔ اے پروردگار یہ بتا کہ جب ہم ماں باپ کے سامنے جائیں تو ہماری باڈی لینگویج کیسی ہو؟ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم کیسے جائیں، تھوڑا اکڑ کے، سر اٹھا کر، ہم جج ہو گئے ہیں، دنیاوی ہم نے عہدہ و منصب حاصل کر لیا ہے، میری پوسٹ بہت اعلیٰ ہو چکی ہے، ہم ماں باپ کے سامنے جائیں تو کیسے اکڑ؟ نہیں، باڈی لینگویج کے سلسلے میں خداوند عالم نے انسان کے اوپر پابندی لگائی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو نرمی سے جھکائے رکھنا، انکساری کے ساتھ جانا، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، یہ ہے مقام و مرتبہ ماں باپ کا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے پروردگار یہ آداب تو ہمیں اب پتہ چلے، ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کریں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ دعا کرتے رہنا، اے پروردگار جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحمت نازل کی، خداوند عالم ان پر رحمت نازل فرما۔ تو سارے آداب قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ، ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا آپ ذات کا، ختم ہونے والا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ حقیقت ہے، باپ کے سامنے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقام سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اسلام کا ایک قانون ہے، جس کی زیادہ زحمتیں ہوں گی مقام و مرتبہ اس کا زیادہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اور یہ قبول شدہ بات ہے کہ ماں کی زحمتیں باپ کی کم نہیں ہوتی، اس سے انکار نہیں۔ اب آئیے حدیث میں، ایک شخص پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خدمت جا کر کرتا ہے، یا رسول اللہ من ابرو، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا امت، پھر کہا ثم من، اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر کہا امت، پھر کہتا ثم من، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر فرمایا امت، پھر جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا کہ ثم من، پھر اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کروں؟ پھر فرمایا اب آپ، یعنی 3 حصہ نیکی کرنا ہے تو ماں کے ساتھ کرو، 1 حصہ باپ کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس کی زیادہ زحمتیں ہیں اس کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ دیکھیے ماں کی فضیلت کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ ماں کی دعائیں ہیں جو انسان کو بلند اور اعلیٰ مدارج پر پہنچاتی ہیں۔ نہ جانے اس کائنات کے اندر کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں لیکن اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے، کیوں؟ ان کے پیچھے ماں کی دعائیں نہیں ہیں، یا ماں ان کی دنیا سے چلی گئی ہے، یا دعا ہی نہیں کرتی۔ لیکن جو لوگ اعلیٰ علمی مدارج کے اوپر ہیں، اعلیٰ عہدوں کے اوپر ہیں، تو اپنی ماں کو جا کر خیال رکھیں، سلام کریں، ان کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، کہ ان کی دعاؤں کے اثر سے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ اگر آپ کو پورا واقعہ معلوم ہوگا تو جملہ درج کر لیجیے گا کہ ماں کی دعا کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اگر ماں چاہے تو انسان کو جنت میں نبی کا ہمنشین بنا دیتی ہے۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد تو یہ ماں کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا اور کہتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا کروں؟ تو پیغمبر کہتے ہیں بتاؤ تمہارے والدین میں سے کون زندہ ہے؟ کہا باپ زندہ ہے۔ یہ شخص کہتا باپ زندہ ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں جاؤ اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، انشاءاللہ خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان
مغفور ہونا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کا استغفار کرنا چاہتا ہے، تو جائے ماں باپ کی خدمت کرے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے۔ جاؤ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ جب یہ اٹھ کے چلا گیا تو پیغمبر نے اصحاب سے فرمایا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، ماں کے ساتھ احسان اور نیکی کرتا اور جلدی بخشا جاتا۔ تو ماں باپ کے ساتھ بے ماں کے ساتھ اگر احسان نیکی کر رہا ہے تو انسان جلدی اس دنیا سے جائے۔ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، توجہ کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں، دن رات ماں کی خدمت کیا کرتا ہوں، جہاں کہتی ہے وہاں پر اس کو لے کر جاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم ساری عمر ایسے ہی خدمت کرتے رہو تو بھی یہ جان لو کہ حالت حمل میں جو اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی تھی درد سے، تم نے اس کا بھی حق ادا نہ کیا، تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اب وہ حساب کتاب رکھنے والا انسان بڑا حسابی اور کتابی تھا، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں 18 سال سے خدمت کر رہا ہوں اور میری ماں نے میری صرف اور صرف 15 سال خدمت کی، تو 3 سال تو میں نے اضافی خدمت کر دی۔ تو میں نے 3 سال اضافی خدمت کی ہے کہ کیا میں نے ابھی تک اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ایمان اعمال کا تعلق انسان کی نیتوں سے ہوتا ہے، جیسے نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوتا ہے اور ویسا ہی اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اب آپ کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر دوں کہ کس طرح سے اس نے جس نیت کے ساتھ عمل کیا ہے اور ماں نے کس طریقے سے کون سی نیت کر کے عمل کیا ہے، دونوں میں فرق۔ اب یہ جو خدمت کر رہا ہے اس کی نیت میں یہ ہے کہ ماں ابھی 10 سال زندہ رہے گی یا 6 مہینہ زندہ رہے گی یا 2 مہینہ زندہ رہے گی یا 1 مہینہ زندہ رہے گی، اس کی نیت کے اندر ہے ماں کی موت۔ لیکن جب ماں خدمت کر رہی ہے تو ابھی بیٹا جوان ہوگا، ابھی یہ پڑھنے جائے گا، ابھی یہ عہدہ و منصب حاصل کرے گا، اب یہ جو خدمت کر رہی ہے اس کی نیت کے اندر بیٹے کی حیات ہے، تو دونوں کے نیتوں کے اندر فرق ہے۔ جتنا فاصلہ موت و حیات میں ہے اتنا ہی فاصلہ ان دونوں کی خدمتوں کے اندر ہے۔ ایک سلوات پڑھا ہے محمد تو دونوں کی نیتوں کے اندر فرق ہے، ایک کی نیت کے اندر موت ہے، دوسری کی نیت کے اندر حیات ہے۔ ایک شخص ہے اور حالت طواف میں ماں کو کندھے کے اوپر بیٹھا لے ہوئے ہیں، پیغمبر سے سامنا ہو گیا، کہتا یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر نے وہی جملہ کہ اگر تم پوری زندگی ایسے ہی خدمت کرتے رہے تو تم اس درد کی آہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے جو اس نے وقت ولادت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ماں باپ کی لاکھ خدمت کرتا رہے، حق ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایک عمل آپ کے سامنے پیش کر دوں، بات کو ختم کروں، کہ انسان وہ عمل انجام دے کہ جس میں مصلی میں بیٹھ کر وضو کر کر غسل کر کے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کہ نظر الولد الی والدیہ بالرحمہ عبادہ، کہ بیٹے کی نظر ماں باپ کی جانب لیکن محبت بھری نگاہ۔ سمجھ سکتے؟ اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ایسی نظر عبادت، یعنی اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ماں باپ کے پاس جانا ہے اور محبت بھری نگاہوں سے والدین کی زیارت کرنے کے بعد یہی نظر خداوند عالم نے کہا ہے اس نگاہ کے اوپر ثواب ہے۔ گھور کے دیکھنا عبادت نہیں ہے، غصے کی نگاہ یہ ڈالنا عبادت نہیں، بلکہ رحمت کی نگاہ، محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ عبادت ہے۔ خداوند عالم نے اس پر عبادت رکھی ہے۔ ایک شخص ہے، دیکھیے ماں کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور اگر ماں ناراض تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، انسان کا دم بھی آسانی سے نہیں نکل سکتا اگر ماں ناراض ہے۔ پیغمبر کے دور کا واقعہ
ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ ایک جوان ہے کہ جس کا دم نہیں نکل رہا ہے، چلیے ذرا اس کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ پیغمبر پہنچے اس کے قریب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، اس کی زبان سے کلمہ شہادتین جاری ہی نہیں ہو رہا، صاحب کلمہ خود کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پیغمبر نے کہا کیا اس کی ماں ناراض ہے؟ تو گوشے میں بیٹھی ہوئی خاتون نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں اور میں اس سے ناراض ہوں، اور کئی دن ہو گئے میں نے اس سے گفتگو نہیں کی ہے۔ کہا میری خاطر، تیری خاطر، مجھ رسول اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر اس کو معاف کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اس نے کلمہ شہادتین جاری کیا اور پھر دنیا سے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ماں ناراض ہے تو انسان کو وقت آخر کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے مرتبہ، یہ ہے عصمت۔ ماں کی دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ انسان اگر ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو قبر کے اوپر جائے اور جانے کے بعد وسیلہ دے کر خداوند عالم سے دعا کرے تو بے شک خداوند عالم دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے۔ یہ والدین ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو اپنی ربوبیت اور اپنی خالقیت کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ انسان کو درک کرنے کی ضرورت ہے اور احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اچھا جانے کا کہ ہر ماں وہ ہے کہ جب قبر میں جاتی ہے اس کو چین، سکون، آرام نصیب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے حضرت سسبی کا شعور ہے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ ہر ماں جو اس دنیا سے جاتی ہے جب قبر کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے، لیکن ایک ماں فاطمہ زہرا ہے جو اس کائنات سے گئی ہے لیکن قبر میں بھی سکون نہیں ہے۔ کبھی شوہر کے سر پر ضربت دیکھ رہی ہے، کبھی بیٹے کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھ رہی ہے، کبھی حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہے، کبھی حسین کے جنازے پہ چلتے ہوئے گھوڑے دیکھ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا جناب اسما سے کہتی ہیں اے اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی صدا آتی رہے تب تک میں اس کائنات میں زندہ ہوں۔ جیسے ہی صدا آنا بند ہو جائے تو سمجھنا میں دنیا سے جا چکی ہوں۔ دیکھو جب حسنین آئیں گے تو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر ان کو میری خبر دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں وہ روز تھا کہ خود بی بی زہرا نے حسنین کریمین کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اور مسجد روانہ کیا تھا۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد جا رہے تھے تو آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے آج اماں کی حالت کچھ بہتر نظر آ رہی ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں تیار کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب گھر واپس آئے تو اسما کہتی ہیں بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ دونوں بچے کہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہو؟ عزیزو حجرے کے اندر گئے، کیا دیکھا ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک شور کا برپا ہو گیا۔ عزیزو یہ خبر امیر المومنین تک پہنچی۔ روایت کہتی ہے وسقط علی وجہہ، امیر المومنین منہ کے بل زمین پر آ گئے۔ امیر المومنین نے بچوں سے کہا اے بچوں حالات اور مصلحت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گریہ کرنا، ارے شور گریہ بلند نہ ہونے دینا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آستین کو منہ کے اندر رکھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ ارے زینب بھی چھوٹی سی ہے، ام کلثوم غاصب، چھوٹے چھوٹے بچے گریہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہی غسل کا وقت آیا امیر المومنین نے ایک چیخ ماری۔ عزیزہ کسی نے پڑھ کر سوال کیا اے مولا ارے اپنے بچوں کو تو روک رہے ہیں، وہ چیخ مار کے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا ہائے بنت رسول، پہلو شکستہ ہو گیا، احساس درد بھی نہیں۔ بارئها بحق زرع فيها ومالها وبنيها فشر مستعد فيها وبعدد
اے پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، مزید عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کو علیہم من جگہ عنایت فرما، اے پروردگار جتنے مومن مومنات پریشان ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ان کو کشش دوشی حاصل، جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سمندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق و سرنگوں کر دے، امریکہ و اسرائیل کو نصف نابود فرما، حزب اللہ کو نصرت عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، سب کا شمار امام کے ناصر و انسان فرما، مزید مطبع سورہ الحمد مطبع سورہ توحید اقرار فرما کر مقصد حمد سید حسین مرحوم